جب 2022 میں ایک آئینی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے، تاریخ بتا رہی ہے اور تاریخ بتاتی رہے گی کہ آپ لوگوں کا فیصلہ غلط تھا، اسمبلی چھوڑ کے جانے کا، آپ نے اس کی قیمت ادا کی۔ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، تاریخ کے جھروکوں سے ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں۔ ڈائیلاگ سے قائل کرتے ہیں، فسطائیت میں کہتے ہیں کہ طاقت سے کریں گے، بزور بازو کریں گے، ڈنڈا سے کریں گے، نہیں چلے گا۔ خورب صاحب سنیں، ہم بڑے آپ ماشاءاللہ میرے وکیل بھائی ہیں، چھوٹا بھائی ہے، سنا کریں۔ لقمے دینے سے تاریخ نہیں بدلے گی۔ اس کرسی کو جس کو آج آپ جس کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، ایک آئینی عمل کو روکنے کے لیے اس کرسی میں بیٹھ کے آپ نے منتخب ایوان تحلیل کر دیا تھا، 2 منٹ پہ تحلیل کر دیا تھا۔ یہ تاریخ معاف نہیں کیا کرتی، جو غلطیاں ہم نے کی ہیں ان کی معافی بھی نہیں ملے گی، جو ادھر سے ہوئی ہے ان کی معافی بھی نہیں ملتی ہوتی۔ کہ پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں، پاکستان چلے گا تو عمران خان کو بھی آس رہے گی کہ شاید وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے۔ میاں نواز شریف کو 2 دفعہ اقتدار سے نکال کے باہر کیا گیا۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم سرکاری اسلحہ لے کے، سرکاری گاڑیاں لے کے، سرکاری شبہ کے ساتھ، سرکاری پروٹوکولز کے ساتھ دارالخلافے پہ حملے کریں گے۔ اسد کیسر صاحب، گورنر راج جو ہے وہ مارشل لاء کی کوئی شکل نہیں ہے، آئین میں دیا ہے، فریمرز نے دیا ہے۔ 232 سے 234 تک بیرسٹر گور خان بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ حالات ہوتے ہیں تو یہ ایک آئینی عمل ہے۔ ہاں، غیر آئینی عمل یہ ہے کہ آپ پولیس کے ڈالے آگے پیچھے لے جا کے، فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے اوپر ورکر ٹوپیوں والے بٹھا کے، سرکاری کلاشن کوفے لہرا کے اسلام آباد پہ حملہ کریں، وہ غیر آئینی ہے۔ اور انہوں نے بڑے تحمل اور بردباری سے اس بات کا اظہار کیا کہ پارلیمان کی جو عزت، تکریم، حرمت ہے وہ ہم سب کو عزیز ہے۔ میں ان کا کلیگ اور بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ مت لگائیں۔ دیکھیں، وزیر اعظم نے حلف لینے کے بعد جو پہلی بات کی، جب 2022 میں ایک آئینی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے، تاریخ بتا رہی ہے اور تاریخ بتاتی رہے گی کہ آپ لوگوں کا فیصلہ غلط تھا، اسمبلی چھوڑ کے جانے کا، آپ نے اس کی قیمت ادا کی۔ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، تاریخ کے جھروکوں سے ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں۔ آپ اگر پولیٹیکل ڈیسیژن لیتے، ایوان کے اندر رہتے، تو معاملات شاید اس حد تک نہ جاتے۔ آپ نے اسپیس خود چھوڑی، آپ نے پاکستان کے عوام کا خیر اندیش بننے کی بجائے، خیر خواہ بننے کی بجائے، آپ نے اپنی حکومت کو، اقتدار کو ترجیح دی، اور آپ نے اس کو انا کا مسئلہ بنا کے کہا کہ ہم نہیں کھیلتے، جائیں۔ سیاست یہ نہیں ہے۔ سیاست اور فسطائیت میں ایک ہی فرق ہے کہ سیاست میں آپ دلیل سے، ڈائیلاگ سے قائل کرتے ہیں، فسطائیت میں کہتے ہیں کہ طاقت سے کریں گے، بزور بازو کریں گے، ڈنڈا سے کریں گے، نہیں چلے گا۔ خورب صاحب سنیں، ہم بڑے آپ ماشاءاللہ میرے وکیل بھائی ہیں، چھوٹا بھائی ہے، سنا کریں۔ لقمے دینے سے تاریخ نہیں بدلے گی، لقمے دینے سے یہ بھی نہیں بدلے گا کہ اس کرسی کو جس کو آج آپ جس کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، ایک آئینی عمل کو روکنے کے لیے اس کرسی میں بیٹھ کے آپ نے منتخب ایوان تحلیل کر دیا تھا، 2 منٹ پہ تحلیل کر دیا تھا۔ یہ تاریخ معاف نہیں کیا کرتی، جو غلطیاں ہم نے کی ہیں ان کی معافی بھی نہیں ملے گی، جو ادھر سے ہوئی ہے ان کی معافی بھی نہیں ملتی ہوتی۔ اور ہسٹری از آلویز ویری ریکلیس، یہ آئینہ ہوتا ہے، وہی منہ نظر آتا ہے جو لے کے جاتے ہیں آپ اس کے سامنے، وہی کرتوت نظر آتے ہیں جو کیے ہوتے ہیں۔ تاریخ کو جج کرنے دیں۔ لیکن میں پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی وہ بات دہراتا ہوں کہ پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں، پاکستان چلے گا تو عمران خان کو بھی آس رہے گی کہ شاید وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے، پاکستان رہے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ، دیگر جماعتیں جو ہیں وہ سیاست کریں گی۔ اور ملک کو چلانے کے لیے یہ وہ جنکچرز ہوتے ہیں تاریخ میں جہاں پہ آپ کو اکٹھے مل کے تھوڑا سوچنا پڑتا ہے، نہ کہ آپ صرف اپنی بات کرتے ہیں، اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا، لوگوں نے احتجاج ضرور کیا لیکن اس کی لمٹس تھی، اس میں رہ کے کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا، آگ لگی ملک میں، پارٹی رہنما آگے آئے، انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا ملک کو چلنے دو۔
میاں نواز شریف کو 2 دفعہ اقتدار سے نکال کے باہر کیا گیا. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم سرکاری اسلحہ لے کے، سرکاری گاڑیاں لے کے، سرکاری شب شبا کے ساتھ، سرکاری پروٹوکولز کے ساتھ دارالخلافے پہ حملے کریں گے. میں، اسد قیصر صاحب میرے بھائی ہیں، میرے سے زیادہ تجربہ کار ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، اسپیکر کی چیئر پہ رہے ہیں. اسد قیصر صاحب، گورنر راج جو ہے وہ مارشل لاء کی کوئی شکل نہیں ہے، آئین میں دیا ہے، فریمرز نے دیا ہے. 232 سے 234 تک بیرسٹر غور خان بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ حالات ہوتے ہیں تو یہ ایک آئینی عمل ہے. ہاں، غیر آئینی عمل یہ ہے کہ آپ پولیس کے ڈالے آگے پیچھے لے جا کے، فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے اوپر ورکر ٹوپیوں والے بٹھا کے، سرکاری کلاشن کوفے لہرا کے اسلام آباد پہ حملہ کرے، وہ غیر آئینی ہے. معافی دیجیے گا مجھے ان باتوں کی، لیکن یہ باتیں ہمیں کرنی ہیں. آج ہمیں ایوان میں کرنی پڑ رہی ہیں. یہ کر لیا نا، 2 ممبران نے آپ کی طرف سے بات کر لیا، دیٹ از گڈ انف. یہاں سے بھی ایک نے بات کیا نہیں دے. سر آپ ساری باتوں کا جواب دیں. اسپیکر صاحب، میں صرف یہ ہاتھ جوڑ کے یہ استدعا کرتا ہوں کہ پہلے غلطیاں بہت ہو چکی ہیں. غلطیاں آپ نے بھی کی ہیں اپنے دور اقتدار میں، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی یا کر رہے ہوں گے، لیکن انٹروسپیکشن بھی کسی چیز کو کہتے ہیں نا. اپنے دامن میں بھی ہم نے جھانکنا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی جو ہوتا رہا تھا اس پہ ہم نے اس لائن کو کراس نہیں کیا، اور کرنا چاہیے بھی نہیں. وہ مولانا کوثر ریاضی نے کہا تھا کہ اقتدار کا لفظ جو ہے، اس کو ذرا دیکھیں کہ اس کے ہجے اور حصے کیا ہیں. اسی میں سارا سب کیا اس ملک کی سیاست کا، کہ جب آپ اقتدار سے نکل کے، جب وہ کہتے ہیں جی پہلا ہٹ جاتا ہے تو پھر سیدھا دار نظر آتا ہے آپ کو. ہمیں یہ فلسفی چینج کرنا ہے، اور یہ ایک جماعت چینج نہیں کرے گی، یہ سب نے مل کے چینج کرنا ہے. ہم تو وہ آشفتہ سر ہیں جنہوں نے وہ مٹی کی محبت میں وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب نہیں تھے. یہ جو شہادتیں اور قربانیاں یہاں بیٹھی 2 جماعتوں نے بھی دی ہیں، وہ بھی کم نہیں ہیں. جیلیں ہم نے بھی کاٹی ہیں. ٹھنڈی زمینوں کے اوپر ہمارے بزرگوں کو بھی سلایا گیا اور ان کی بھی بے توقیری کی گئی. ہسپتالوں سے گرفتاریاں یہاں سے بھی ہوئی ہیں، لیکن ان باتوں کو دہرانے کا فائدہ نہیں ہے. آگے کی سوچے سر، چلیں آگے چلے. سر، میں الیکشنز کی بات بار بار ہوتی ہے. میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ 2013 میں بھی یہی کہا گیا. آپ کے کہنے کے اوپر دھرنے دینے کے بعد، پتہ نہیں کیا کیا ہونے کے بعد، پاکستان کے غیر متنازع ترین چیف جسٹس ناصر الملک صاحب نے انکوائری ہیڈ کی. آپ کی خواہش کے مطابق انکوائری کمیشن بیٹھا، ایک باعزت منصف بیٹھا، اور انہوں نے وہ کلین چٹ دی. تو پھر کیا نکلا؟ یہ زیادہ بہتر نہیں تھا آپس میں بیٹھتے؟ ابھی بھی آپ روز 2024 کی بات کرتے ہیں، فروری کے الیکشنز کی. آپ نے 90 سے زیادہ پٹیشنز کی ہیں، 70% سے زیادہ اس میں سے فیصلہ ہوئی ہیں. خیبر پختونخوا میں جو لوگ جیتے ہوئے ان کے حق میں ہو رہا ہے، سندھ میں جو جیتے ہیں، پنجاب میں جیتے ہیں، جہاں پہ 1-2 حلقوں پہ نظر آیا وہاں پہ ضمنی الیکشن اناؤنس کر دیے گئے ہیں. تو بھائی ایک لیگل آئینی میکنزم ہے. یا تو آپ پھر اس کو نہ مانتے، آپ بیٹھتے نہ. تو خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں. 25-26 کروڑ لوگ اس ملک میں بستے ہیں. آنے والی نسلیں، جو بچے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا سبق لے کے جاتے ہیں؟ اسپیکر صاحب، اب کوئی ایسی بات کریں جس میں کہ آپ لوگ بیٹھ کے آپس میں بات کریں کہ ہمیں سلوشن کیا ہے. میں سر پھر دہرا رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ نہیں بارہا کہا ہے. ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بھی یہی بات کرتے ہیں کہ سیاست کا ایک اسلوب ہے، اور اسلوب یہ ہے کہ آپ نے مل بیٹھ کے معاملہ حل کرنے ہیں، طے کرنے ہیں. جو میں نے عرض کی ہے، چڑھائیاں کرنے سے، جلوس لے کے آنے سے، دھمکیاں دینے سے ایوان فتح نہیں ہوتے سر. ایوان انشاءاللہ یہ پاکستان کے عوام کا منتخب ایوان ہے، یہ اسی طرح رہے گا. ہم سر حاضر ہیں، آپ جب بلائیں گے ہم آئیں گے. آپ کی جو ہدایت ہوگی اس پہ عمل ہوگا. یہ حکومت کی کمیٹمنٹ. اب آپ لوگ ذرا بیٹھ جائیے، آج ہی بیٹھ جائیے، ذرا ان سے بات کیجئے، تاکہ اسد صاحب آپ نے بھی بات کی، گوہر صاحب نے بھی بات کی، نور عالم صاحب نے بھی بات کی، اعظم صاحب اور رفیع اللہ صاحب نے. میرا خیال ہے گفتگو بہت ہو گئی ہے، اور ہر ایک نے اینڈ میں بات ایک ہی کی ہے کہ جی بیٹھیں، بیٹھ کے بات کریں، ملک کے مسائل حل کریں. اب ہم کویسچن آر پہ آ جاتے ہیں. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ. نہیں بس ہو گیا، پلیز. نہیں ہو گیا.
جی شاہدہ رحمانی صاحبہ. جی کوشچن نمبر 3.